آج ہمارے پر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آپ دیکھ لیجئے اس وقت کیا حال ہے پاکستان کا، خوفناک حالت ہے۔ مجھے بچے بتا رہے تھے دونوں، مجھے کہہ رہے تھے بابا جان کم از کم و بیش پچھلے 2، 4، 5 ماہ کے اندر کس ادارے کی اوتھینٹیکیٹڈ رپورٹ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ پڑھ کر کہ بابا جان 30,000 خاندان، ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیسرز، انڈسٹریلسٹ، امیر کبیر اپنی اپنی جائیدادیں بیچ کر پاکستان سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ کوئی امریکہ چلا گیا ہے، کوئی افریقہ چلا گیا ہے، کوئی آسٹریلیا چلا گیا ہے، کوئی کینیڈا چلا گیا ہے، کوئی یو کے چلا گیا ہے، سب شفٹ ہو گئے ہیں کم و بیش۔ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے تاریخ کی اتنی بڑی ہجرت، ہر بندہ پاکستان کے اندر اس وقت خوف زدہ ہے اور کوئی بندہ سیکیور نہیں ہے، کوئی بندہ سیکیور نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو ایسے لوگ عطا فرما دے۔ اتنا پیارا ہمارا ملک اور دل خون کے آنسو روتا ہے پاکستان کے حالات دیکھ کر کہ پاکستان پھر سے پھلے اور پھولے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اس ملک کو۔ ہم اللہ کے ذکر سے جب سے دور ہوئے، گھروں کو دیکھ لیں، ایکسیپشنلز کو چھوڑ دیں، میجورٹی کو لے لیں، کم و بیش ہر گھر کے اندر ایک بندہ نمازی ہوگا، باقی سب بے نمازی۔ ایکسیپشنلز چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہو جس کے گھر کے سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہوں، ہاں، یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں کہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ نہیں، قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رہ گیا ہے کہ اس کو سبز رنگ کا غلاف چڑھا کر، خوشبو لگا کر، وہ الماری میں سب سے اوپر والے اس میں خانے میں رکھ دیں آپ، بس کبھی کبھی نکالا، اس کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، قرآن پاک کا حق ادا ہو گیا۔ ہم لوگ جب سے اللہ کے ذکر سے دور ہوئے تب سے یہ معاملات اور یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں، دلوں کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، دلوں کو آرام نہیں ہے، دلوں کو جو ان سے ہر بندہ پریشان ہے، اور دلوں کا چین، دلوں کا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں۔ پریشانیاں صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، اگر کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر ذکر کرو، اگر بیٹھے ہو تو بیٹھ کر ذکر کرو، لیٹے ہوئے ہو تو لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، مگر آج تو لوگ نمازیں ہی پوری نہیں پڑھتے، اور پوری کیا نہیں پڑھتے، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ 1 منٹ کے لیے اپنے گھروں کے اندر دیکھیں اور پھر سوچیں کہ کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر۔
سینکڑوں درجنوں گھروں کو میں جہاں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب نماز پوری کر لو، نماز پڑھ لو، ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ تم نے حق ادا کر دیا، بلکہ اب اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کھڑے ہوئے ہو تو کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اگر لیٹے ہوئے ہو تو لیٹ کر اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح پڑھتے رہو، صبح اور شام۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، صبح و شام۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، وہی لوگ ہلاک ہو گئے، وہی لوگ ہلاک ہو گئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ اور آپ دیکھ لیں ابھی یہ جو پچھلے 6 مہینے کے اندر یہ جو ہزاروں لوگوں اور خاندانوں کے گھروں، جن کے بیویوں کو بھی پکڑ لیا، بچوں کو بھی پکڑ لیا، ماں باپ کو بھی پکڑ لیا، پورے گھر توڑ کر سرما بنا دیا انہوں نے، اور بندے غائب ہو گئے، بندے غائب کر دیے گئے۔ ان میں زیادہ تر اگر آپ غور کریں، زیادہ تر بھئی جس جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا، مگر تھے کون؟ سارے گانے بجانے والے، سارے ڈانس کرنے والے۔ کون تھے؟ زیادہ تر ان میں ایم این ایز، ایم پی ایز، پھر آگے ان کے کارندے۔ اصل تو انہی کو پکڑا گیا نا، انہی کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور گھروں کو توڑ پھوڑ کر ان کو بند کر دیا گیا، غائب کر دیا۔ کدھر گئے سارے جون سے؟ اگر آپ غور کریں صرف اس آیت کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے ہلاکت لکھ دی ہے۔ اب انہی کی وجہ سے جو شریف نیک لوگ ہیں، وہ بھی بیچارے اپنا اپنا سامان لے کر اور جائیدادیں بیچ کر دوسرے ملکوں میں شفٹ ہوتے چلے جا رہی ہیں، وہ بھی پھنس گئے بیچ میں، وہ بھی پھنس گئے۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے ہمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی تو خسارہ پانے والوں میں۔ سوچ لیں، بھلے آپ لوگوں کو میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ ان چیزوں میں ملوث نہیں بھی ہیں، مگر خوف و ہراس کی فضا قائم ہے یا نہیں ہے؟
راتوں کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی؟ آج کوئی آیا، کل کوئی آیا، پرسوں کوئی آیا۔ وہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوئے، شریف لوگ بھی پریشان ہوئے۔ آہا، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے، یہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ آگے تو جا کر جو ہلاکت اور جو خسارے ملنے ہیں وہ تو بات کی باتیں ہیں، یہاں پر بھی